اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 14 رجب۔ عنوان نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی ہوئی خوشخبری دے دی تھی۔ آپ کا نام سعد بن مالک قریشی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ اسلام لانے والوں میں 7ویں شخص ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں تیر چلانے والے پہلے شخص ہیں۔ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ غزوہ بدر کے ساتھ اور احد میں اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ اللہ کے راستے میں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بیان فرماتے کہ ہم ایسی بے سر و سامانی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے بے ول ککر کے درخت کے پھل اور اس کے پتوں کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا تھا۔ عنوان نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، گونگا پن ختم ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا لایا گیا۔ یہ لڑکا پیدائشی گونگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، ذرا اتنا بتا کہ میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اسی وقت سے باتیں کرنے لگا۔ بہقی کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے۔ ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 12۔ مفہوم یہ ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو بیوی کو شوہر کے مال کا 1/4 حصہ دینا، اور اگر کوئی اولاد ہو تو 8واں حصہ دینا ضروری ہے۔ عنوان نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، کھانے سے پہلے کی دعا۔ جب کھانا شروع کرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ اگر کھانے کے شروع میں دعا پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ترجمہ، شروع اور آخرت میں اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، سوتے وقت سورہ کافرون پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پوری پڑھے تو وہ شرک سے بری ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت فروہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، سود خور سے جنگ کا اعلان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم سود لینے سے باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جنگ کا اعلان سن لو، لہٰذا ہر مسلمان کو سود سے بچنا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 279۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا سے بہتر آخرت کا گھر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں، اور آخرت کا گھر متقیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 32۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت میں سب سے زیادہ عزت والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہوگا جو صبح شام اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، انجیر سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے، جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راستے پر مت بیٹھو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، ہمارے لیے تو بیٹھنا ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ٹھیک ہے بیٹھو، لیکن راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا راستے کا حق کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نگاہ نیچی رکھنا، تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا اور سلام کا جواب دینا اور بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے لوگوں کو روکنا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔